جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چوئی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ پاک کا شکر. چوئی صاحب آج کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے. ابھی آپ اسلام آباد سے واپس آئے ہیں آج ہی. تو کے پی کے سے شروع کر لیتے ہیں. وہاں پہ علی مین گنڈا پور وہ جو ضد تھی عمران خان کی وہ پوری ہوئی ہے. تو گنڈا پور وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جو پہلی تقریر کی ہے وہ دیکھیں کوئی بھی کتنا بھی بڑا بندہ جو اب بدماش ہوتا ہے نا تو جب کسی بڑے عہدے پہ آتا ہے تو وہ اخلاقاً ہی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ایز اے اسٹیٹس مین شو کر دیتا ہے. لیکن گنڈا پور نے تو کچھ بھی نہیں کیا. شاید یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے ان کو الیکٹ کیا اس کے لیے. تو انہوں نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے تو 9 مئی پہ جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے کہا پولیس والوں کو دھمکیاں دیں کہ یہ ایف آئی آرز ایک ہفتے میں ختم کر دو, اگر نہیں ختم کرو گے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ کن کو پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو گنڈا پور کو دیکھنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے منہ میں خاک ایک نہیں 10 دفعہ میرے منہ میں خاک. اور مجھے میں جب ماضی میں جان کر دیکھتا ہوں نا 10 سال پیچھے چلا جاؤں, 15 سال پیچھے چلا جاؤں, 20 سال 25 سال, مطلب جہاں سے عمران خان کا یہ سیاسی سفر شروع ہوا تھا نا, جب اس نے پہلی انٹری ماری تھی نا اس میں, تب سے لے کر اب تک میں کڑیاں ملاؤں نا تو آج گنڈا پور کی شکل میں مجھے ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو لانچنگ والے تھے نا ان کا مقصد, پھر میں کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک, سوائے ملک توڑنے کے کچھ بھی نہیں. سیاسی پارٹیاں, کل میں نے رانا عمر الیاس صاحب سے جو سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, چہرے بدلتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو یہ رویہ ہے نا یہ تھوڑا سا خطرناک ہے. دیکھیں گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی ایک پڑھے لکھے مہذب آدمی کے پاس چل جائیں اور ان سے یہ جو انہوں نے جو اس کی تقرری ہے اس کو لے کر بات کر لیں تو وہ آپ سے کیا بات کریں گے, کیا کہیں گے کہ وہ یہ مناسب ہے. انتہائی غیر مناسب نامزدگی ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف وفاق کو ٹف ٹائم دینا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں وہاں پر جو تھے پرویز خٹک صاحب تھے یا محمود خان صاحب تھے. اب اگر ان کو دیکھیں موجودہ جو عمران خان کی چوائس ہے تو وہ قدرے بہتر لگتے تھے. وہ تھے مطلب چلو اندر سے وہ بھی کالے ہی تھے, لیکن کم از کم وہ اپنے لہجے سے, زبان سے کمپیریٹیولی کہہ لیں, میں اس کو مطلب کہ اچھا نہیں کہہ رہا ہوں دونوں کو بھی, لیکن کرٹیسی تو دکھاتے تھے جی نا وہ دکھاتے تھے. لیکن یہ جو گنڈا پور ہے نا یہ تو ایک بہت بڑی مزاحمت کی نشانی لا کے سامنے رکھ دی نا انہوں نے. اگر وہ اس کی جگہ پہ مراد صحیح تو کر کے لے آتے تو پھر کیا کر لیتے آپ, لیکن شاید وہاں پر کسی نہج پر جا کر وہ معاملات حل نہیں ہوئے ورنہ وہ تو مراد صحیح کو بھی لا سکتے تھے. لیکن یہ جو گنڈا پور ہے اس کی جو تاریخ ہے, دیکھیں یہ آج جو جس صوبے کا آج یہ وزیر اعلیٰ بنا ہے, جس صوبے کے 90% یا 90 سیٹیں سوری اس کو دی گئی ہیں, وہ 80% بنتی ہیں, 85% بنتی ہیں, 100% بنتی ہیں, جتنی پرسنٹ کا یہ ووٹ دینے والوں نے اس وزیر اعلیٰ کے ووٹ نے دیا ہے جس پر یہ الزام ہے, ثابت شدہ ہے کہ اس نے اپنے صوبے میں اپنے حلقے میں ایک ننگی لڑکی کو ننگا کر کے گھمایا ہوا ہے. اب میں اگر یہ لسٹ گنوانا چاہوں یا گنواؤں گا تو لمبی لسٹ ہو جائے گی کہ اس بندے نے کیا کیا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں. تو گنڈا پور صاحب جو ہیں ان میں کچھ تھوڑی سی بھی اگر عمران خان صاحب میں ہوتی نا کہ وہ کچھ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کا پہلے دن سے جو آج سے 10 سال پہلے یا 15-20 سال پہلے ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی نا جس پہ وہ بتا رہے تھے کہ اتنے لوگ باہر لے کے آ جائیں اور وہ پیشاب نکل جائے گا, وہ آج بھی اپنی بات, وہ آج بھی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار ذرا نہیں بدلا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آج بھی ریٹ ہے کہ ان کی 180 سیٹیں تھیں اور یہ 180 سیٹیں اگلے الیکشن تک وہ ہر پارلیمنٹ کے اجلاس میں, ہر ٹی وی ٹاک شو میں, ہر اخبار میں, ہر انٹرویو میں یہ راگ الاپتے رہیں گے. حالانکہ ان کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے, لیکن وہ لاگتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو لے کر آگے جانا ہے. اسی لیے کہ پروپوگنڈا, طاقت, گھمنڈ, بدماشی, تھانے کلچر مارنا لوگوں کو. اب دیکھیں اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے جس نے کیس بنوایا ہے اگر اس نے اتنے دنوں میں کیس ختم نہ کیا تو جس نے کیس بنایا ہے میں اس کو اڑا کے اندر پھینک دوں گا. اب دیکھیں کہ آپ کی ہونا یہ چاہیے ویسے کے پی کے میں جس نے کیس بنایا نا واقعی اٹھا کے اندر پھینک دینا چاہیے تاکہ اس کے پی کے لوگوں کو پتہ لگے کہ تم لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے میرے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جس صوبے کا وہ بنا ہے نا وزیر اعلیٰ، اس صوبے کے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا اور کون ہمارے سر پر حکمران بنا ہے. تو اس کے جتنے ظلم اور زیادتیاں ہوں گی ہم اگر گنواتے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو ابھی تو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جیسے جیسے یہ ظلم اور زیادتیاں دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیسری دفعہ ایک صوبے میں حکومت رپیٹ ہو رہی ہے، 900 ارب کا وہ صوبہ مقروض ہوا ہے اور کیا کرا ہے کچھ نہیں ہے. اس سے پوچھیں کوئی ایک نیا ہسپتال، ان سے پوچھیں کوئی ایک نیا موٹر وے، ان سے پوچھیں کوئی ایک نئی یونیورسٹی، ان سے پوچھیں کوئی ایک نیا کوئی بھی ایسی چیز بنائی ہو تو وہ آپ کو جواب دیں گے کچھ بھی نہیں بنایا. اگر آپ اس صوبے کے لوگوں کو دیکھیں، وہ لاہور میں آپ کو وافر تعداد میں گلیوں میں کوئی کام کرتے نظر آئیں گے، کوئی پالش کرتا نظر آئے گا، کوئی لکڑیاں جلاتا نظر آئے گا، کوئی لکڑیاں بیچتا نظر آئے گا، کوئی ہاتھ میں کتیلی پکڑ کے چائے بیچتا نظر آئے گا، کوئی گرم انڈے بیچ رہا ہوگا اس صوبے کا. اس صوبے کے اگر حالات اچھے ہوتے 10 سال میں جو صوبے میں رپیٹ ہوئی تھی حکومت، تو پنجاب کے لوگ، لاہور کے لوگ پشاور میں کام کر رہے ہوتے، نہ کہ وہاں کے لوگ یہاں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ان لوگوں کی چوائس ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہوا ہے، جس طریقہ کار سے بھی وہ آئے ہیں. لیکن یہ ان کو اس بات اس چیز کا جو ہے نا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. تو اس پہ بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کا چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے وفاق سے پنگے لینے ہیں، اور جب اس نے وفاق سے پنگے لینے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گورنر کیا کرتا ہے وہاں پہ. یہ اگلی بحث ہے، ابھی ٹو ارلی ہے اس پہ بات کرنا. اچھا، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ گورنر راج اگر لگتا ہے تو ایسے میں تو پھر صبح، کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد یہ ہے، ون لائنر جو سمجھ میں آتا ہے گنڈا پور کا، وہ یہی تھا کہ میں نے وفاق کو نہیں چلنے دینا. جس طرح سے انہوں نے باتیں کی کہ معدنیات یہاں سے نکالتے ہو، بجلی یہاں سے ہم پیدا کر کے دیتے ہیں، ہمیں مہنگی بجلی دیتے ہو، ہم پورے پاکستان کو سستی بجلی دیتے ہیں، جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ تو ڈائریکٹ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم وفاق کو نہیں چلنے دیں گے. کوئی بات نہیں، اگر وہ مہنگی بجلی دیتے ہیں تو آپ ان کو مہنگا آٹا دیں، آپ ان کو مہنگا گندم یہاں سے جاتی ہے، چاول یہاں سے جاتا ہے، سبزی یہاں سے، سب کچھ یہاں سے جاتا ہے، آپ بھی مہنگا دے دیں ان کو، کوئی بات نہیں ہے. ان کی بجلی مہنگی ہے، دیکھیں اگر بھی وہ بجلی وہاں سے بن کے آتی ہے تو یہاں سے کیا کیا وہاں پر نہیں جاتا. وہاں پر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی لاہور کی سڑکیں بھری پڑی ہیں اس صوبے کے لوگوں سے کام کرنے والوں کی. کیا ہم نے بھی کبھی تانا دیا ان کو، یا کبھی ہم نے بھی کہا کہ ہم نے یہ کیا وہ نہیں، کیا؟ یہ تو ایک بندہ فرد واحد بات کر رہا ہے نا، پورا صوبہ تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو عوام کا نقصان کر رہا ہے. نہیں سر، نہیں سر، یہ بات غلط ہے. یہ ایک بندہ نہیں کر رہا، مارشلہ ایک بندہ نہیں لگاتا، مارشلہ پورا ادارہ لگاتا ہے. یہ 90% لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صوبہ نہیں کر رہا، یہ صوبہ کر رہا ہے. صوبے نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، صوبے نے ایسے لوگوں کو اقتدار میں لائے ہیں، اور وہ اقتدار میں آئے لوگوں نے ایسے بندے کو ہمارے سر پہ بٹھایا ہے. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ ایک بندہ کر رہا ہے، یہ فرد واحد نہیں ہے، آپ یہ بالکل پورے کا پورا صوبہ ہے. اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں، یہ جتنا ظلم اور زیادتی ہوگی، یہ کے پی کے 90% عوام اس میں شامل ہو گئے، 80% جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ہر ظلم اور ظلم میں شامل ہوں گے. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ یہ فرد واحد کی بات ہے. نہیں، لیکن ایک رائے تو یہ بھی پائی جاتی ہے نا، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ثبوت بھی ہیں کہ ایک مینجمنٹ کے تحت وہاں پہ لوگوں کو تو جتوایا پھر وہ گیا. جو مینجمنٹ وہ والے کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے کے پوری کی پوری اسمبلی خریدی گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کہ کو تو یہ پھر بھی، وہ پیسے دے کے خریدنے والے ذمہ دار ہیں. وہ ہاں ذمہ دار تو ہیں نا ہاں وہاں ان پر. کو کہہ سکتے ہیں، ہاں عوام ذمہ دار ان ہے، کو. اسکول کے ٹیچر ذمہ دار ہیں، وہاں پہ جو آر پی او تھے وہ ذمہ دار ہیں، وہاں پہ ووٹ بیچنے والے ذمہ دار ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی ذمہ دار ہے. دیکھیں آپ اس کو آپ ذمہ دار کسی کو بھی کہہ لیں، کوئی بھی کر لے. کیا ہر جو کوئی ایسا پولیس بندہ کسی کو مار دیتی ہے، ظلم زیادتی کرتی ہے، ذمہ دار تو ادارے پورے کو ٹھہرایا جاتا ہے نا، پولیس کا ہی نام لیا جاتا ہے نا. تو اب کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کا فائدہ کیا جو ہمارے سامنے نہیں آ رہے؟ ان ثبوتوں کا فائدہ کیا جو اب عدالت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ ان ثبوتوں کا فائدہ کیا جس کے ذریعے وہ دوبارہ صوبہ جتنا سارا پیسوں سے آیا وہ واپس ریورس کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ باتیں ہیں، آپ کر لیں جتنی مرضی کر لیں، ان کا حقیقت سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اس وقت 90% یا 80% جو نمائندگی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں ہے. جو مدعا پڑے گا ان پہ پڑے گا. یہ نہ کوئی پہلا کیس کھلا ہے تو نہ کوئی اب کیس کھلے گا، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے کچھ کیا نہ اب کریں گے. اس لیے وہی ذمہ دار ہیں جو ان کو لانے والے ہیں. چلے دوسرا، آج وفاق میں ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اسپیکر منتخب ہو گئے، اور دوسرے ڈپٹی اسپیکر بھی پیپلز پارٹی کے منتخب ہو گئے. تو ایاز صادق صاحب جب اسپیکر منتخب ہوئے تو ہم نے ایک بڑے اچھے مناظر دیکھے، آنکھیں ترس گئی تھیں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو، کیونکہ اس سے پہلے اس اسمبلی میں اجارہ داری تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو ایسے مناظر نہیں دیکھے جاتے تھے. اسد کیسر صاحب ایسا کبھی مظاہرہ نہیں ان کی طرف سے دیکھا گیا. ایاز صادق صاحب جب منتخب ہوئے تو وہ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے
किसी से आप मुसाफा नहीं किया। सबसे पहले वो अपोजिशन के बेंच पे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस पे गए। उनके जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे स्पीकर का, आमिर डोगर साहब, उनसे उन्होंने मुसाफा किया। और बाकी लोग जो वहाँ पे बैठे थे तहरीक इंसाफ से, उनसे मुसाफा किया। तो उस दौरान चाहिए तो ये था कि वो भी उस उतना ही बड़ा दिल करते, उतना ही बड़ा ज़र्व करते या सादिक ने जितना बड़ा किया, लेकिन वहाँ से चोर-चोर के नारे लगे। तो क्या ये कैसी रवायात हैं? साहब इस सवाल में सारा कुछ तो आप ही बता गए हैं, इसमें मैं क्या बात करूं। रवायात, इसमें क्या रवायात, ये कोई रवायात तो नहीं है, लेकिन आप तवक्का किन से कर रहे हैं? आप असद कैसर से इस बात की तवक्का कर रहे हैं, आमिर डोगर से इस बात की तवक्का करें कि आप प्यार और मोहब्बत से हाथ बढ़ाएंगे तो वो आपके हाथ बढ़ाएंगे। फिर हमारे कुछ दोस्त इस बात पे गुस्सा कर जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। यहाँ पर हमें ना, अब मैं किसी एक का नाम ले दूंगा ना कि याद सादक की जगह पे उसको स्पीकर होना चाहिए था, ठीक है ना। ये कोशिश करते हैं कि अगर पीएमएलएन का कोई बंदा राजनपुर से जीता हुआ है ना, जो वहां पर डाकुओं का मुकाबला कर रहा है, जहां पर जराइम पेशा लोगों का मुकाबला कर रहा है, जो वहां का कोई सरदार है जिसके पास 500 गार्ड है और जिसने को 2-4 बंदे मारने का उस पर इल्जाम है, उसको स्पीकर बनाते तो वो इनको अच्छे तरीके से हैंडल करता। ये इन लोगों से, अगर आप कहें आमिर डोगर से, या आप कहें कि वहाँ केपीके में जो वहाँ पे सिलेक्ट होके आए हैं, पाकिस्तान इलेक्ट होकर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बल्कि सिलेक्ट ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा, जो सिलेक्ट होकर आए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जो पैसा चला, जो सबूत है, तो इन लोगों से ऐसी बातें आप तवक्का नहीं कर सकते। सरदार इरशाद सादक एक सुलझे हुए इंसान है, एक अच्छे फैमिली और खानदान से हैं। उन्होंने पहले 5 साल इस अवान को चलाया हुआ है, 2013 से लेकर 2018 तक। उनके दरमियान में एक दफा वो जो इमरान खान साहब का एक शोर शराबा था कि सरदार याद सादक साहब जो है वो जो जीत के आए हैं, वो सही नहीं जीत के आए, वो दोबारा फिर जीत के आके बने थे। तो सरदार याद सादक साहब ने जो किया वो उनके तरबियत का एक हिस्सा था, उनकी खानदानी फैमिली बैकग्राउंड की एक वो हिस्ट्री थी जो उन्होंने किया है। लेकिन जिनके साथ किया अली साहब, आप बिलीव करें, मैंने खुद वहां पर कल आमिर डोगर को देखा है, मैंने ये गुनहगार आंखों से देखा है, आज भी देखा है। और ये मैं बताऊं आपको, मैंने अपने कानों से उसके इल्फाज सुने हैं। मैंने राजा परवेज अशरफ के साथ उसकी बात होते हुए, बात करते हुए सुना है कि परवेज अशरफ कैसे पोलाइट लहजे में उसको बर्दाश्त कर रहा था, और वो जो बात कर रहा था, जिस लहजे में बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि अगर अगर राजा परवेज अशरफ को बात करेगा तो ये नीचे से कुर्सी उठाकर उसको मार देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आमिर डोगर की। तो इसलिए इन लोगों से कोई ऐसी तवक्का नहीं की जा सकती। अगर ये आप ठीक है, हमारे भाई हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, वो बड़े इस पे स्ट्रांगली वो कहते हैं कि हमें अपनी इसी रवैये से इनको ठीक करना पड़ेगा। मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है कि आप लोग बाहर जाएं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आप लोगों से पोलाइट मिलें, प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें, ये नफरत वाला कल्चर खत्म करें। मैं उससे भी एग्री करता हूँ, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मुझे ये सब कुछ से होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना वर्कर, देखिए कल तक हम लोग वर्कर पे इल्जाम लगाते थे ना, उनका वर्कर गाली निकालता है, ट्विटर पर गाली निकालता है, स्पेस पर गाली निकालता है, फेसबुक पर गाली निकालता है, व्हाट्सएप पर गाली निकालता है। आज वो सब कुछ वर्कर के बजाय उनका लीडर कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? ईवान में कर रहा है। क्या पाकिस्तान के 75-70 साल में कोई आज तक आपको जूते लहराते नजर आए हैं कौमी असम्बली में? आज आपको नजर आए हैं। तो अली भाई, आप अब अगले 5 साल के लिए जो आपने जिस जिस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे नहीं पता कि मेरे जो बाकी दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो ये पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, वो ये समझते हैं कि मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है और नीचे जो है वो पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत आ गई, तो हमारा काम खत्म हो गया। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा की कसम पढ़ के कह रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि हम उतना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हम में इतनी ताकत और है कि नहीं है, हम कहीं थक ना जाएं, हम कहीं लापरवाह ना हो जाएं। जैसे मैंने वो ट्वीट की थी जिसको मरियम बाजी ने रीट्वीट करके कहा था, ओके सर जी, कि पहले से ज्यादा काम करना है। और वो बात मेरी सच साबित हो गई है कि आप लोगों ने मियां साहब का वेलकम कर लिया। अभी आपने 10% किया है, इलेक्शन जिताकर नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना है, लेके जाना, उसके लिए काम हमें 4 गुना करना पड़ेगा। वो काम हमने नहीं किया। हम लोगों ने टिकटें लेट दी, हम लोगों ने रिलैक्स हुए, हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज किया कि उतनी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं आज अभी फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको ट्वीट करें, बताएं लोगों को। हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों का, इस मुल्क के जमहूरियत को पसंद करने वाले लोगों का, इस मुल्क की जो अवाम है उनका काम ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जिस फितने का, जिस कल्ट का अब हमें मुकाबला करना है, वो इतना आसान नहीं है। उनके खिलाफ बोलना आसान था, बट उस जहन साजी और उसको बदलना इतना आसान नहीं है। तो ये अगर आप कहते हैं कि सादक याद साहब के जाने से, इस्लाम लेने से ये ठीक हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलती नहीं करनी चाहिए।
وہ آگے سے کوئی بدتمیز زبانی بدتمیزی انہوں نے وہاں پہ کر دی تھی، وہ تو انہوں نے وہیں پہ چور چور کے نعرے لگا دیے تھے سردار جیسا جب ان کو سلام کرنے کے لیے گئے ہیں. مجھے ڈر خوف خطرہ ہے کہ خدا نہ کرے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے آپ کی انسلٹ بھی ہو، جس سے کوئی آپ کا نقصان بھی ہو. بہت شکریہ چوئی صاحب.